وہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، جو ہمارے بتوں کے خلاف بات۔ ہیلو السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست آپ کا بھائی راجہ ارسلان ایک نئے ولاگ کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ موجود ہوں۔ آج کا جو ولاگ ہے وہ آپ جمعے کے متعلقہ ہے۔ آج جمعے کا دن ہے۔ آج رات سے اسلام آباد کے اندر بڑی موسلادھار قسم کی بارش ہوئی ہے۔ یقین مانیں ابھی تو موسم خوشگوار ہے، دھوپ نکل آئی ہے، لیکن رات تقریباً 6 بجے سے شام 6 بجے سے لے کر پوری رات بارش جاری رہی، پھر صبح بھی بارش جاری رہی۔ ابھی 1 گھنٹہ ہوا ہے تقریباً جو ہے نا بارش بند ہوئی ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آج جمعہ ادا نہیں کر سکوں گا جس طریقے سے بارش تھی، کیونکہ مسجد میں جانا پڑتا ہے تو مسجد کافی تھوڑی سی دور ہے، تو مجھے تو ایسا محسوس ہوا کہ شاید آج جمعہ بھی نہ ادا کر سکوں۔ لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ کہ جو بارش ہوئی ہے، دیکھیں بارش اللہ کی رحمت ہے۔ اور ابھی جو سیزن گزرا ہے نا سردی کا، اس میں بارش نہیں ہوئی، تو جب بارش نہیں ہوتی تو بہت ساری بیماریاں آپ کی زندگی میں داخل ہوتی ہیں، کیونکہ خشکی آتی ہے، بہت ساری بیماریاں آتی ہیں۔ تو یہ جب بارش ہوئی ہے، خشک سردی تھی، تو اب الحمدللہ بیماریاں بھی جو ہے نا انفیکشن وغیرہ جو پھیلنے کا خدشہ تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور موسم بھی بہتر ہو جائے گا، سردی تھوڑی بہتر ہو جائے گی۔ خشک سردی جو ہے نا اس سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ تو شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے جو بارش ہے وہ ہمارے لیے رحمت کا باعث بنے، نہ کہ زحمت کا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، آخرکار میں مسجد کے قریب پہنچ گیا ہوں۔ یہ بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد ہے، تو ابھی اندر چلتے ہیں، وضو کرتے ہوں۔ سب سے پہلے وضو کروں گا، وضو کے بعد جو ہے نا آپ کو جو مفتی صاحب ہیں ان کا خطاب ضرور سناؤں گا، اور آپ نے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی ایک بات آپ کی زندگی بدل دے، آپ کی زندگی میں روشنی لے آئے۔ کراچی میں جب آتے تھے تو ہم تو کہتے تھے کہ پہلے جب میں بات کرتا تھا تو اتنے ریفرنسز ذہن میں آ جاتے تھے جو جوانی تھی، اس کی جو وہ ساری سٹیجز بیان کرتے کیا جس وقت بچپنا ہے، لڑکپن ہے، وہاں یہ ہے کھیل کود ہے، اپنے بارے میں بھی سمجھ نہیں ہوتی، بس کھیل کود میں وقت گزر رہا ہوتا ہے، مزے کا، نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی پرواہ کسی چیز کی۔ پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، وزینۃ وتفاخر، وزینہ، پھر وہ آتی ہے وہ ٹین ایج۔ جب ٹین ایج آتی ہے تو اپنا اسے لگتا ہے کہ میرا بھی کوئی جسم ہے، اب وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اسے پالتا سنوارتا ہے، کچھ اچھے برانڈ پہنتا ہے، یہ وہ عمر چلتی ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اب اگلی سٹیج آتی ہے کہ جس میں وہ عزت، وہ مرتبہ، اب جان سے وہ جو لک آفٹر تھی وہ تھوڑا سا اس سے باہر نکلتا ہے، اب مال و اولاد کی بڑھوتری پر اس کی توجہ ہوتی ہے، اس پر توجہ، وَتَفَاخُرٌ، فخر، ایک دوسرے پر آگے نکلنے کی جو وہ ہوتی ہے ایک کوشش، اس میں لگ جاتا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ایک سٹیج اس کے بعد ایسی بھی آتی ہے کہ جس پر وہ اب وہ مونچھ نیچے بھی ہو جائے لیکن مال آنا چاہیے اور اولاد ہونا چاہیے، اب وہ اس سٹیج تک پہنچ جاتا ہے۔ تو 4 مراحل آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گنا دیے، یعنی بچپنا میں سوچ کچھ اور تھی، پرواہ نہیں تھی کسی چیز کی، ٹینشن ہی نہیں تھی، ٹین ایج آئی تو پریورٹی چینج ہو گئی، اب وہ کھیل کود سے نکل کر اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں لگ گئے، اس کی پریورٹیز چینج ہو گئی۔ اس کے بعد ایک سٹیج آئی کہ جس میں اسے فکر لاحق ہو گئی، فتفاخر، ایک دوسرے سے آگے سبقت لے جانے کی، میں پیچھے کیوں رہ جاؤں، ایک دوڑ سی لگ گئی، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور پھر آخر میں ایک سٹیج ایسی بھی آئی کہ کوئی بات نہیں، آپ دیکھیے نا جوانی میں کوئی گالی بھی دے دے تو اس کا منہ توڑ دو، لیکن جب بڑھاپا ہو جائے، کچھ ہو جائے، کوئی کہہ بھی دے چھوڑو یار صبر کرو یار، ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جاتا ہے کبھی۔ تو انسان جب اس عمر میں آتا ہے وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد میں، تو پھر ایک دھن سوار ہوتی ہے، آپ جو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، عزت جاتی ہے تو جائے لیکن مال اور اولاد ہونی چاہیے۔ یہ اب اس میں پریورٹیز ڈیفرنٹ ہوتی چلی گئی، ہر سٹیج پہ انسان کی اپنی ایک پریورٹی ہوتی ہے جس پر وہ فوکس ہوتا ہے، جس کو قرآن نے بھی بتایا، تو سٹیجز میں نے جو قرآن نے بتایا میں نے بھی بتایا، فزیکل، اور پھر میں نظریاتی سٹیجز بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے جو قرآن نے بیان کیے کہ اس طرح سے سٹیجز آتی ہیں اور انسان کی گائے بگائے پریورٹیز تبدیل ہوتی رہتی ہیں، سوچ بدلتی رہتی ہے، نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک چھوٹی سی بات اور ایڈ کر لیجیے تو ہم اپنی آخری بات تک پہنچیں گے۔ انسان کو جب پیدا کیا اس کے سرشت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ٹینڈنسی رکھی، ایک رجحان رکھا، ان چاروں سٹیجز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ میچور ہو جاتا ہے اس وقت اسے یہ چیزیں بھاتی ہیں، ہم نے اس کے اندر تمام و کمال یہ چیزیں رکھی ہیں، اور بالکل جب رجحان اسی طرف ہوتا ہے تو انسان آٹومیٹکلی اسی طرف جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پانی جو ہے وہ ڈھلوان کی طرف، جب بھی آپ بہائیں گے وہ اونچائی کی طرف تو نہیں جاتا، وہ ڈھلوان کی طرف جاتا ہے، بالکل ایسے ہی انسان میں جو ٹینڈنسی رکھی گئی ہے وہ کیا ہے، ایک تو اس کی سرشت میں تھی، بیچ میں تھی عظمت، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے
سورہ آل عمران میں آتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عظمت رکھی تھی وہاں اس کی ٹینڈنسیز رکھ دی، رجحانات رکھ دی. اسے عورتیں پسند ہیں، عورتوں میں مرد. اسی طرح سے آگے بیٹے والقناطر المقنطرة والذهب والفضة، سونے چاندی کے ڈھیر، بینک بیلنس اسے بہت پسند ہے. اسی طرح نشان لگے گھوڑے، آج کی گاڑیاں. والانعام والحرث، چوپائے، جو ظاہری بات ہے کاروبار چوپاؤں کا کرتے ہیں جانوروں کا، ڈور ڈنگر اسے مال کہتے ہیں. اور اسی طرح کھیت کھلیان. اللہ تعالیٰ نے یہ ٹینڈنسی انسان کے اندر رکھی. اب جیسے یہ پروان چڑھتا ہے اور معاشرے میں آنکھ کھولتا ہے اور دوسری طرف شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، جو تیری استطاعت ہے تو میرے بندے کے خلاف جو کر سکتا تو کر دے. بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، تو اپنی آواز کے جادو جگا. بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، تو خود بھی کام کر، تیری ذریت جنات اور اپنے پیادے بھی کھڑے کر دے. یعنی انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں ان کو بھی لگا دیتا ہے، نئے فلسفے گھڑ کے لے آئیں اور ان کو ان ٹینڈنسیز کی طرف لے جائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لے جا. تو شیطان نے بھی کہا تھا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ، بِعِزَّتِكَ، پروردگار تیری قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس بنی آدم کو میں چھوڑوں گا نہیں، ان کو تو میں لگام ڈال دوں گا، لے کے جاؤں گا جہنم میں. اب ایک یہ ٹینشن، اللہ تعالیٰ نے عظمت تو رکھی تھی، ساتھ میں یہ خواہشات بھی رکھتے. شیطان نے اپنا رنگ گھولا. معاشرے نے میں بتایا بھائی یہاں سیڑھیاں کیسے چڑھی جاتی ہیں، یہاں اس طرح سے عظمت تھوڑی ملے گی جن میں تم لگے ہوئے ہو. نہیں، یہ 2 نمبریاں ادھر کر آؤ، دیکھو آگے کیسے پہنچتے ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی فطرت پر پیدا کیا تھا. یاد رکھیے گا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے تو اکرام کیا تھا انسان بنی آدم کا. اب سمجھ میں آ گئی. جب ٹینڈنسی انسان کی ادھر اور وہ لڑکنا ادھر شروع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا. وہ آ کے سمجھاتے تھے کہ دیکھو یہ تمہاری جو اندر خواہشات ہیں ان کی طرف مت دوڑو، اصل فاستبقوا الخیرات، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے تو تمام رسولوں کو بھیجا نشانیاں دے کر، صحائف دے کر. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب، ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی، تمام کے ساتھ جو رسول آئے. کس لیے؟ تاکہ انسانوں کو وہ آ کے سمجھائیں کہ شیطان کے کہنے میں مت آنا اور ان خواہشات کے پیچھے مت چلنا. آج کا انسان نظر بنا لیجیے کس چیز کی خواہش رکھتا ہے. وہ ظاہری طور پر لگے یا نہ لگے دل میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے کہ کچھ ادھر بھی مل جائے. بائی ہک اینڈ کروک، حلال یا حرام یہ تھوڑی دیکھا جائے گا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آ کے رسولوں کا کام آتا ہے جو سمجھانے والے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسی اس طرف نہیں، اس طرف آؤ. اور میں آپ کو بتاتا چلوں. اب میرا سوال ہے آپ سے، جو میں نے ابھی سٹیجز آپ کو گنوائی ہیں سوچ کی. پہلی سٹیج کیا تھی؟ لڑک پر، وہاں تو ہوش ہی نہیں تھا. کیا انبیاء کرام ان جو پیغام دیتے ہیں یہ پیغام کیا بچے سمجھ پائیں گے؟ وہ ایکسیپشن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ساتھ دوں گا، ورنہ بچہ تو اپنی مگن ہوتا ہے کھیل کود. جس وقت اس سٹیج میں جب لڑک کو بڑھاپا آ گیا، جہاں وہ کلین سلیٹ نہیں رہی، اب ایک نظریات پوری زندگی آ چکے ہیں انسان کے ذہن میں، کیا اس وقت وہ دھیان دے گا ان نظریات پر جو رسولوں نے بتایا؟ وہ تو پہلے کی چیزیں بھولتا چلا جا رہا ہے. اب وہ لبیک کہے گا. ریئر کیسز ہو سکتے ہیں. تو آپ نہ بچپن نہ بڑھاپا، تو اصل میں یہ پیغام کن کے لیے ہوتا ہے؟ جوانوں کے لیے. اور ہمیشہ معاشرے کی تقدیریں بھی جوان بنتا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے، قرآن سے ہی مثالیں دے سکتے. اصحاب کہف کون تھے؟ فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لے آئے تھے اپنے رب پر. وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا. بھائی آج تو کوئی حق کی آپ پوسٹ بھی لگاتے ہیں نا، ایک دن بعد وہ بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہیں پھنس نہ جاؤ. وہ 7 لوگ تھے کم و بیش، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بادشاہ کے سامنے ڈٹ رہے. تو کہتا ہے رب نہیں، ہم اس رب کو مانتے ہیں.
جواب کیا تھا؟ سوری چڑھا دو، ایک دن کا ٹائم دیا گیا تھا. انہوں نے بھی یہی کہا تو جو کر سکتا ہے. وہ جو ٹائم ملا اس میں اللہ تعالیٰ نے سنا دیا. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. رشد و ہدایت تک پہنچا دے رب پروردگار. تو وہ جوان تھے. سورہ یونس میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی تو صاف لکھا ہوا ہے وہ چند نوجوان تھے جو آپ کے کہنے پر ایمان لے آئے. ایسے تو پوری قوم تھی لیکن قوم کی وہ جو رجحان تھا وہ کدھر تھا؟ انہوں نے تو کہا مروا دیا موسیٰ، یہاں پہ پیچھے سے فوجیں آ رہی ہیں ادھر تو یہ کیا ہو گیا. چند نوجوان تھے جو آپ کا ساتھ دینے والے. وہ قصہ لمبا ہے. جب گئے ہیں فلسطین کے دروازوں پر تو کون تھا جو آپ کا ساتھ دینا؟ انت ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ جائیے، آپ کا رب لڑے، ہم بھی لڑنے والے. وہ چند لوگ تھے جنہوں نے 2 لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ نوجوان تھے، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن میں کیا تذکرہ آتا ہے؟ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا یہ معاملہ؟ تو آگے جوانوں لوگوں نے کیا کہا وہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے. وہ ایک نوجوان جوانوں کے پاس کھونے کے لیے کوئی زیادہ کچھ نہیں ہوتا. یہ جو عمر آگے گزر جاتی ہے نا تو پھر کھونے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. یہاں ڈر پیدا ہو چکا ہے اولاد کے، بیویوں کے، پتہ نہیں کن کن کے، اپنے مال کے. جوان تو پورا کاغذ ہوتا ہے. اب آپ یہیں سے سمجھ لیجیے، ضمنی بات کروں تو میرے پاس وقت نہیں ہے، کسی دن انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں. پھر جوانوں کو لگام ڈالنے کے لیے شیطان اور اس کے چیلے بڑے بڑے حربے استعمال کرتے ہیں. یہ دیکھو تبدیلی، لگ جاؤ اس کے پیچھے. کیوں؟ ان کو راستے سے ہٹانا ہے، اصل راستے پر نہ آ جائے. اصل راستہ جوان ان کو مل جائے تو پھر تو وہ نہیں چھوڑتے. دیکھ لیجیے حماس کھڑی ہے. آپ اسے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فلسطین ہار گیا، کر لے جو کچھ کرنا ہے اسے. انسانوں کو مارا ہے. وہ جو گھروں میں بیٹھے تھے بلڈنگیں اڑا دی، حماس تو نہیں ہٹی. تو بھائی، اور آپ کو بتاتے چلو، جوانوں کی تعداد پوری مسلم امہ میں سب سے زیادہ ہے نسبت باقی ملکوں. اور اگلی بات بتاؤں، مسلمان ملکوں میں بھی سب سے زیادہ جوانوں کی تعداد الحمدللہ پاکستان میں. اب اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ ان پر ڈورے نہیں ڈالے جائیں گے؟ کبھی بھیج دو کشمیر ان کو، کبھی بھیج دو افغانستان. یہاں تبدیلی لے کرنا ہے اور جو تبدیلی کا ناک لگے اس کے پیچھے لگا دو جس کے کردار کا کوئی بدل نہیں. تو ایسے ہی چھوڑا جا سکتا ہے جوانوں کو. خاص جوان کے اندر وہ جذبہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ مصعب بن عمیر جیسے جوان، سوچئے ذرا کس طرح سے چھوڑ کے آئے. کیا امیر ذات ہے، ساری زندگی ایک بوری کے کپڑے میں گزار دی. شہید جو ہوتا ہے حکم یہ ہے کہ انہی کپڑوں میں اسے وہ کر دو، تدفین کر دو. تو جب شہید ہوئے ہیں عہد پر تو حضور کو بتایا گیا کہ مصعب کا جو کپڑا ہے پاؤں پہ ڈالتے ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے اور سر پہ ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگا ہوتا ہے. یہ ہوتے ہیں جوان جنہوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جب لائے ہیں تو ہر جگہ عبادت کا. یہ قبول ہے شیطان کو؟ نہیں. بہت سارے ڈورے ڈالے گا. یہ بھی کرے گا کہ بڑی نیکی کو چھوڑ کر چھوٹی نیکی کی طرف لگا دے. لگے گا وہ تصویرات میں اللہ اللہ کا آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالنا، ریاست تبدیلی کی بات نہ کرنا، وہ شریعت کی بات نہ کرنا، اس طرف نہ آنا. اور بتاؤں آپ کو لگے گا شاید میں باتیں بہت کرتا ہوں. یو این او کا سوشل انجینئرنگ پروگرام کھول کے دیکھ لیں جوانوں کے لیے کیا کیا انہوں نے پلان کیا ہوا اور کس کس طرح کے موڑے ہمارے ملک میں لا کے یہاں پلانٹ کرتے ہیں. دیکھیے ذرا ادھر ان کو کدھر لے کے جانا ہے. آخر جوانوں کی تعداد ہے بھائی، کہیں تو لے کے جانا ہے نا. تو دیکھیے ذرا جا کے کیا پلان ہے. اب میں آپ کو آتا ہوں نتیجے کی طرف. آخری بات کرتا ہوں آپ کے سامنے. سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے من یعتصم باللہ. یہ سولوشن ہے میرا، یہ میسج صرف جوانوں کے لیے. من یعتصم باللہ، جو کوئی اللہ کے ساتھ چمٹ جاتا ہے فقد ہدی الی صراط مستقیم، اللہ اسے سیدھے راستے پر ڈالتا ہے. اب کیسے چمٹے؟ جس طرح سے ماں کو چمٹا جاتا ہے. کیسے چمٹے؟ اگلی آیت میں بتا دیا سولوشن. اللہ قرآن سولوشن بتائے بغیر رہتا ہی نہیں. اسے پتا ہے دھگا میں ہمارے اندر سوال آیا اور جواب نہ ملے
अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफररकू, जुड़ जाओ इसके साथ, इस रस्सी के साथ जो लटकी हुई है, ममदूदुन मिनस समाई वल अर्द, जो लटकी हुई है आसमान से जमीन पर। हजूर से पूछा गया ये रस्सी है क्या? हुआ हब्लुल मतीन। हजूर ने कुरान दिखाया, ये है हब्लुल मतीन, ये है रस्सी जो लटकी हुई है, जिसका एक सिरा हजूर ने फरमाया अल्लाह के हाथ में है और एक तुम्हारे हाथ। कुरान को पढ़ लेंगे रमजान में, वो भी अरबी समझने, वो दूर तो भाई वक्त नहीं है हमारे पास, ये अक्सर कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। एक तरफ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वापस आइए, इस बीज को अगर आपने किसी संदूक में बंद कर दिया और उसे वो माहौल ना दिया जो माहौल कुरान देता है, तो ये तनावर दरख्त बीज नहीं बन सकता, ये आम की गुठली आम का दरख्त नहीं बन सकती। अल्लाह ने हमें आसानी तकलीफ पे पैदा किया, अपने आप को पहचानिए कौन है। ये सिर्फ नारों से बन जाएंगे जवान नहीं, इन्हें इस इधर जोड़ना पड़ेगा कुरान के साथ, तब वो रंग निकलेगा मुआशरे का। आज आप कोशिश कीजिए, देखिए कल मुआशरा बदलता है कि नहीं बदलता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान थे, तो देखिए ना हल्फुल फदूल, वो जो खाना काबा में हिजरे असवद रखने का मामला, ज़ैद बिन हारिसा का जाने से इनकार, देखिए ये जवानी। जो ताजिर आपके साथ गया, आगे क्या बताया था, हाँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला, ये जवान। और अल्लाह ताला ने 40 साल में बेइज्जती दी है। क्या क्या बताऊं आपको इसकी बरकत जवानों की। जब वो कुर्बानियों पर आते हैं तो फिर करके दिखाते हैं, तो किसी रंगीन लोगों के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे। और आज का इमाम कुरान के अलावा और क्या है? तो भाइयों बार बार दावत, मोड़ मोड़ के दावत वही देता हूँ, आइए कुरान की तरफ, आइए बढ़िए, कहीं से भी मिलता है लीजिए, इंशाअल्लाह बदले हुए होंगे। अल्लाह हमें भी और हमारे जवानों की भी कुव्वत अता फरमाए कि वाकईतन अल्लाह जैसा जवान चाहता है। अल्लाह को जवानी की कुर्बानियां, जवानी की इबादत बड़ी पसंद है। वो अर्श के साए तले होगा जवान जो इस तरह से इबादतें करके कुर्बानियां देके पहुंचेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वाकईतन अपना मोहब्बत करने वाला बना दे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयातिर रज़ीम। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और आज आपने जिस तरीके से खतीब साहब का बयान सुना, दीन की तालीम सुनी, कुरान और हदीस की रोशनी में उनके बयानात सुने, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और अगर मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।